کیا امریکہ میں پرائیویٹ اسکولوں کی حوصلہ افزائی کے ذریعے اسکولوں میں معیار تعلیم کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ بعض ماہرین کے مطابق حکومت کے زیر انتظام پبلک اسکولوں کے ذریعے ہر طبقے اور تقریباً ہر علاقے کے طلباء کی تعلیم تک رسائی ممکن بنائی جا سکتی ہے، لیکن واشنگٹن کے ایک تھنک ٹینک کیٹو انسٹیٹیوٹ کے اینڈریو کولسن کا کہنا ہے کہ یہ کافی نہیں۔ دنیا کے ہر پبلک یا سرکاری تعلیمی نظام میں کچھ اسکول بہت اچھے ہیں، لیکن اس سے بہت زیادہ اسکول ایسے ہیں جن کا معیار تعلیم گرتا جا رہا ہے۔ ہم کسی ایسے منصوبے کی تلاش میں ہیں جس کے تحت اچھے اسکولوں کے نقشے پر مزید اسکول بھی کھولے جا سکیں اور کمزور اسکولوں کو بھی ان کی مثال سے فائدہ ہو۔ ہم نے سویڈن اور جنوبی امریکہ کے ملک چلی میں یہ دیکھا کہ جو اسکول بزنس کی طرح چلائے جا رہے ہیں ان کے طلباء زیادہ کامیاب بھی رہتے ہیں اور یہ اسکول وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے بھی رہتے ہیں۔ غیر سرکاری منافع بخش اسکولوں کا کاروبار سویڈن میں تقریباً 12 سال تک کامیابی سے چلانے کے بعد پیے ایملسن اب ایسا ہی منصوبہ امریکہ کے اسکولوں کے لیے بھی پیش کر رہے ہیں۔ اس منصوبے کے تحت امریکہ کے کم آمدنی والے گھرانوں کو سرکاری اور غیر سرکاری اسکولوں سے اپنی پسند کے اسکول کا انتخاب کرنے کا موقع ملے گا۔ سرکاری اسکولوں کی طرح ان غیر سرکاری اسکولوں میں بھی طلباء کی تعلیم کا خرچہ حکومت ہی پورا کرے گی۔ اس قسم کا ایک غیر سرکاری اسکول اس سال امریکہ کے شہر نیو یارک کے علاقے مینہٹن میں تجرباتی طور پر شروع کیا جا رہا ہے۔ امریکہ میں اس حکمت عملی کو کافی مخالفت کا سامنا ہے۔ لوگوں کو فکر ہے کہ حکومت سے رقوم حاصل کرنے والے یہ اسکول تمام طلباء سے ایک ہی برتاؤ نہیں کریں گے بلکہ صرف ذہین طلباء کو ہی داخلہ دینا چاہیں گے۔ ایک چیلنج جس کا ہمیں سامنا ہے وہ یہ کہ لوگ اسکولوں کے انتخاب کی آزادی کے مخالف ہیں اور لوگ منافع بخش اسکولوں کے بھی مخالف ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ مخالفت جلدی ختم ہو جائے گی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکی عوام معیار تعلیم میں بہتری لانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ تعلیم فراہم کرنے والے مختلف اداروں کو نئی اور بہتر حکمت عملی تشکیل دینے کا موقع دیں تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ تعلیم فراہم کرنے کے لیے ہماری حکمت عملی کتنی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ کیٹو انسٹیٹیوٹ کے اینڈریو کولسن کے مطابق نہ صرف پرائیویٹ اسکول تعلیم کے معیار میں بہتری لا سکتے ہیں بلکہ یہ پبلک اسکولوں پر طلباء کا بوجھ بھی کم کر سکتے ہیں۔ منافع بخش اسکولوں اور غیر منافع بخش اسکولوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ غیر منافع بخش اسکولوں کی مانگ میں اضافے کی صورت میں یہ اسکول عموماً کسی دوسری جگہ کیمپس نہیں کھولتے جہاں وہ مزید طلباء کو ایڈمیشن دے سکیں، لیکن منافع بخش اسکول بالکل ایک کاروبار کی طرح ہے۔ اگر آپ کے گاہکوں کی تعداد میں اتنا اضافہ ہو کہ آپ ایک جگہ سے سب کو خدمات فراہم نہ کر پائیں تو آپ اپنا کاروبار بڑھاتے ہیں تاکہ آپ زیادہ گاہکوں تک پہنچ سکیں۔ اینڈریو کولسن کہتے ہیں کہ غیر سرکاری اسکولوں کا ایک ایسا ہی منصوبہ 1990 کی دہائی میں پاکستان کے شہر کوئٹہ میں بھی آزمایا گیا تھا۔ اس کا مقصد تھا ایسے اسکولوں کی بنیاد ڈالنا جو کوئٹہ میں بہت غریب گھرانوں کے بچوں کو تعلیم فراہم کر سکیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس علاقے میں بہت زیادہ اسکول نہیں تھے اور بہت سے بچے یا تو اسکول نہیں جاتے تھے یا ایسے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے جن کا معیار تعلیم بہت خراب تھا۔ چنانچہ ورلڈ بینک نے ایک منصوبہ پیش کیا جس کے تحت پرائیویٹ اسکولوں کو کچھ برسوں تک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہر بچے کی تعلیم کا خرچ پورا کرنے کے لیے رقوم فراہم کی جائیں۔ یہاں اساتذہ کم تنخواہ پر پڑھا رہے تھے اور یہ پروگرام انتہائی کامیاب رہا۔ کولسن کا کہنا ہے کہ امریکہ کی ریپبلکن پارٹی نے کچھ سال پہلے تعلیمی نظام میں کچھ ایسی تبدیلیاں کی تھیں جن کے تحت طلباء اپنی پسند کے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر سکتے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ 2 برسوں کے دوران امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی نے یہ پروگرام تقریباً ختم ہی کر دیا، لیکن پچھلے سال امریکی ایوان نمائندگان میں ریپبلکن پارٹی کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد صورتحال ایک مرتبہ پھر بدل سکتی ہے۔ آمنہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔